بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ اسد اللہ خان موجود ہیں۔ بات کریں گے ہم اس وقت جو شہر اقتدار ہے یہ انتہائی متضاد خبروں کی زد میں ہے۔ ایک خبر کا اینگل یا ایک دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت ضرورت نہیں رہی، عمران خان ختم شد، چیپٹر بند ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مذاکرات کا سلسلہ کو بیک ڈور معاملات چل رہے تھے وہ بھی دم توڑ گئے ہیں جو حالیہ ایپیسوڈز ہوئی ہیں پولیٹیکل سینیریو پر۔ اور دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، یہ بات چیت کہیں نہ کہیں چل رہی ہے، اور جو عدالتی منظرنامے پر اس سے پہلے کیسز لگتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ لگنا شروع ہو چکے ہیں، اور بہت تحریک انصاف کے لیے ماحول بدلنے کا امکان ہے۔ ایگزیکٹلی اس میں خبر ہے کیا، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خاص طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بی بی کا کیس 11 مارچ کے لیے فکس ہوا ہے، کیا اس کا بھی انہی خبروں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اسد اللہ خان صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو متضاد خبریں ہیں، ایک طرف یہ دعویٰ کہ جناب کاٹا جو ہے وہ اب باقاعدہ اس کو پکا کر دیا گیا، اور وہ جو ریڈ کراس تھا اور جو ریڈ بیریئر تھا وہ مکمل طور پر موجود ہے اور کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ آپ نے منیب فاروق صاحب کے بھی ولاگز دیکھے ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے دعوے کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ نہیں جناب، عمران خان کو ریلیف ملے گا، لیکن ریلیف ڈائریکٹلی نہیں ملے گا۔ اگر ریلیف ملنا ہوا تو اس کے لیے کچھ امکانات یا نشانیاں جیسے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں نا، کہ برسات سے پہلے گھٹائیں جو ہیں وہ کالی گھٹائیں وہ افق پہ کسی ایک جانب سے نمودار ہوتی ہیں، پھر وہ یکا یک پورے آسمان کو کور کر دیتی ہیں، دھوپ آنا بند ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہوائیں ہیں ان ہواؤں کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ بارش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ذرا ہمیں بتائیں کہ معاملہ چل کیا رہا ہے؟ صحیح ہے۔ دیکھیں عیسیٰ بھائی، بات یہ ہے کہ جو آپ نے منیب کا حوالہ دیا میں نے انہیں نہیں سنا، سچی بات یہ ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہہ رہا ہے، میرا انالیسس آج کل کی خبروں کی بنیاد پر ہے، اور وہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان پر کاٹا پکا ہو گیا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ جو کاٹا اگر تھا تو وہ ہلکا ہلکا اس کی سیاہی جو ہے وہ روشنائی اس کی مدھم ہوئی ہے۔ عمران خان آج بھی ریلیونٹ ہے سسٹم کے لیے، اور یہ کہنا کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا ہے، کہانی ختم ہو گئی ہے، اس سے اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ عمران خان کے بغیر نہ ملک چل رہا ہے، نہ معیشت چل رہی ہے، عمران خان کے بغیر نہ سیاست آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو کچھ کھچڑی مچی ہوئی ہے، جو میس کریٹ ہوا ہے، اس سے لوگ پی ایم ایل این کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یا خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، یا انہیں لگا کہ پارٹی تو ختم ہو گئی۔ لیکن دیکھیں، پہلے بھی ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ پارٹی کیا ہے، پارٹی اپنی پہلے بھی کمزور شکل میں تھی، اب ہو رہا ہے، یہ تو واضح ہوا ہے۔ صرف پہلے بھی پارٹی کے اندر یہی کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ سامنے اتنا نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سامنے آ گیا نا، علیمہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی، بیرسٹر گور نے آج سارا دن اس کا جواب دے دیا، تو واضح ہو گیا، ویزیبل ہو گیا۔ لیکن جب یہ ویزیبل نہیں بھی تھا تو یہ میس تو پارٹی کے اندر تھا نا، تو تب بھی ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی پارٹی عمران خان ہے ورسز عوام ہے، تو لوگوں کے دماغوں پر تو 1% فرق نہیں پڑا اس سے، یعنی لوگ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ آج بھی الیکشن ہوتا ہے تو آج تو 200-250 سیٹیں شاید عمران خان لے جائیں، یعنی 2/3 کو بھی کراس کر کے بہت آگے نکل جائیں گے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور یہ بات سسٹم کو بھی پتہ ہے، اس بات کا ادراک موجود ہے، اس بات کا پوری ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان کے بغیر آگے نہیں چلا جا سکتا۔ 1,66 کروڑ روپے کی پہلے 7 مہینے کی انویسٹمنٹ تھی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے سال کی، اس مرتبہ وہ کم ہو کے 98 کروڑ ڈالر کی رہ گئی ہے۔ ملک میں انویسٹمنٹ 1 روپے کی نہیں آ رہی، یعنی انویسٹمنٹ بھی کم ہو گئی۔ پھر جو فلائٹ آف کیپٹل ہے وہ اس پہلے 7 مہینے کا 1 ارب اور کوئی 60-65 کروڑ روپے ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے، 1 ارب اور 60-65 کروڑ ڈالر۔ تو جب اتنا آپ کا کیپٹل باہر جا رہا ہے، اکانومی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ملک نہیں چل رہا۔ تو پہلی بات سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے حوالہ دیا کچھ لوگوں کا۔ اس میں 2 باتیں نا، ایک یہ ہے کہ آپ نے سیاہی کا ایسا استعمال کیا ہے کہ جو مٹ نہیں سکتی، لیکن جب آپ بات کر رہے ہیں 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ایک تو وہ جس سے یاسمین راشد اور میاں محمد نواز شریف کے الیکشن میں انک ریموور لا کے، وہ وائٹنر لا کے جو ہے نا ایک ویزیبل چیزیں نظر آئی، اس کا بھی ایک اور حل ہے نا، وہ پیپر پھاڑ دیں، سائڈ پہ پھینکیں، نیا پیپر رکھ لیں، اس پہ نیا معاہدہ لکھ لیں، نیا عمرانی معاہدہ، نیا عمرانی معاہدہ۔ لیکن اگر یہ بات ہونی ہے، اگر یہ وقوع پذیر ہونی ہے تو اس کے لیے پھر کچھ امکانات بھی ہوں گے نا۔ یہاں پر تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے جب آپ علاج کی بات کر رہے ہیں، جو ان کی آئے کی کنڈیشن ہے کہ جس میں ایک ورشن یہ ہے کہ بینائی بالکل جو ہے وہ 0 ہو چکی،
اور ایک آنکھ سے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. دوسری طرف حکومت کا دعویٰ ہے اور جو علاج ہو رہا ہے وہ علاج پیمز میں لے جایا جاتا ہے. اگر عمران خان کو کوئی ریلیف ملنا ہو اف ایٹ آل تو پھر تصویر آئے گی نا, تصویریں آنا شروع ہوں گی, ڈیبیٹ کا رخ چینلز کے اوپر ڈیفرنٹ ہو جائے گا, حکومت کی بیشنگ شروع ہو جائے گی, اکانومی کے وہ مسائل جو ہر پاکستانی فیل کر رہا ہے اس کے اوپر بات چیت ٹاک شوز کی زینت بنے گی. ابھی آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آپ نے اعداد و شمار گنوائے ہیں, ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر آپ کو یہ اعداد و شمار ملتے ہیں, غربت کی شرح ملتی ہے, آلو کی فصل کے ساتھ کیا ہوا ہے, چینی کے ساتھ کیا ہوا ہے, ان تمام معاملات پہ آپ کو گفتگو ہوتی ہوئی نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ نشانیاں یا وہ امکانات جو برسات سے پہلے والے ہیں وہ آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا نا کہ کیسز لگنا شروع ہو گئے, یا سارا دن اور بھی لوگ بات کر رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 تاریخ فکس ہو گئی, سارا دن یہی لوگ کہتے رہے. سپریم کورٹ میں آپ کی درخواست سن لی گئی, تو عمران خان کے لیے کچھ چیزیں اچانک ہوا بدل گئی ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 11 تاریخ ملی ہے عید سے پہلے 11 مارچ, اس طرح کی تاریخیں پہلے بھی ملی ہیں. جب اتنا دباؤ پڑا جتنا اب پڑا ہے, یعنی MNAs چلے گئے, چیف منسٹر چلا گیا, بہنیں آ گئیں, میڈیا پہ ہائپ بن گئی, اور چیف جسٹس کی بھری عدالت میں کھڑے ہو گئے CM. علی امین گنڈا پور بھی پہلے ایک دفعہ اس طرح آئے تھے, گھنٹوں بیٹھے رہے تھے رجسٹرار کے آفس میں, اس وقت بھی تاریخ مل گئی تھی. لیکن اس تاریخ کا میں ہوا کچھ نہیں تھا. نیب کا جو پروسیکیوٹر ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, ایک دن جج صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. جو میرے حافظے میں 2 ہیں, شاید 3 سماعتیں جو ہیں وہ ہوئیں, لیکن وہ نہیں ہوئیں. سماعتیں ہوئیں اور نہیں ہوئیں. تو یہ جو سماعت ہے یہ تو آنکھ کا دھوکہ ہے, یہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے نہیں ہے. یہ تو صرف پبلک کا جو پریشر ہے یا ایک عدالت کے اندر ایک دباؤ بن گیا تھا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہے. آنکھ کا دھوکہ یہ کچھ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بیک اینڈ پہ چل نہیں رہا. خبر یہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ جو پچھلے دنوں ایک چیز انیشیٹ ہوئی تھی, بیک ڈور چینل اوپن ہوا تھا, جس کی باغ ڈور بیرسٹر گوہر کے ہاتھ میں تھی, وہ چینل ابھی بند نہیں ہوا. وہ چینل ابھی کھلا ہوا ہے. اچھا, وہ بھی 2 قسم کے چینل تھے نا. ایک وہ چینل تھا جس میں عمران خان کی بیماری اور عمران خان کے علاج معالجے کے حوالے سے بات. یہ دونوں چینل مگر ایک ہی جگہ پہ جا کے کھلتے تھے, ایک ہی جگہ پہ جا کے کھلتے تھے. لیکن دوسرا جو بات ہے وہ ہے ریلیف کے متعلق. نہیں, وہ تو ریلیف پھر اسی سے ملنا تھا نا. دیکھیں سب سے بڑا ریلیف کیا تھا, عمران خان کو 1 مہینے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا, اس کے بعد بنی گالا شفٹ ہو جاتے. تو ریلیف ایسا تو نہیں ہوگا کہ صبح آپ اٹھیں گے سو کے اخبار کھولیں گے یا موبائل اوپن کریں گے تو آپ کو خبر آئے گی کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں, وہ گھر جا چکے ہیں. ریلیف مرحلہ وار ہی ہوگا نا, اور اسی مرحلہ وار ریلیف کے لیے دیکھیں ان کی آنکھ کا مسئلہ جینون ہے, آنکھ کا پرابلم ہوا انہیں. اسی آنکھ کے پرابلم کے نتیجے میں اگر انہیں اس طرح سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے یا پی ٹی آئی وہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ریلیف ہے اور یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ریلیف ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ, اور اطلاع یہ ہے کہ وہ جو بیک ڈور چینل تھا وہ بند نہیں ہوا, وہ ابھی بھی اوپن ہے, باوجود اس کے کہ بہت میسی سچویشن آئی ہمارے سامنے. ایسا لگا محسن نقوی نے پریس کانفرنس کر دی, پھر علیمہ خان صاحبہ نے اس کا جواب دیا, پھر کل علیمہ خان نے پریس کانفرنس کل جس طرح ان کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ضبط کے تمام پیمانے, صبر کے پیمانے چھلک گئے, وہ لبریز ہو گئے, اور جس طریقے سے انہوں نے بیشنگ کی ہے, نام لے کر بات کی اور یہ کہا ہے کہ ہم اب میڈیا کے اوپر بات کریں گے, تو یہاں تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں عیسیٰ نقوی صاحب, میری آج پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے اندر اس پر بہت تشویش پائی جاتی ہے, باوجود اس کے کہ جو پبلک ہے نا, لوگوں کو بڑا مزہ آیا, لوگ خوش ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے چاہنے والے ہیں, وہ اس لیے خوش ہوئے ہیں کہ یار صحیح کیا ہے علیمہ خان نے, ان کو بجایا, ان کو ٹھوکا, انہوں نے کیا کیا عمران خان کے لیے, یہ عمران خان کو کیا ریلیف دلوا سکیں, یہ نہ اڈیالہ جیل آتے ہیں نہ عدالتوں میں جاتے ہیں, یہ کرتے کیا ہیں. تو اس پر علیمہ خان صاحبہ کی اس سٹیٹمنٹ پر جو کل انہوں نے ایک چارج شیٹ کیا تھا, لوگ خوش ہیں, عوام خوش ہیں, ہمارے ویورز بھی خوش ہیں. لیکن پارٹی کے اندر بڑی تشویش ہے. پارٹی یہ سمجھتی ہے, ان کا موقف کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو ایک کمزور سا بھی احتجاج ہوتا ہے, اس میں سے آپ MNAs اور MPs کو نکال دیں نا, ٹکٹ ہولڈرز کو نکال دیں, یعنی لیڈرشپ کو نکال دیں, تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس مرتبہ کال دے دیں, علیمہ خان صاحبہ کال دے دیں. اب یہ لوگوں سے بھی میں سوال کر رہا ہوں, آپ کا ٹیسٹ بھی ہے, علیمہ خان صاحب آج کال دیں کہ نہیں خبردار کوئی MNA مجھے نہیں چاہیے, MPA بھی نہیں چاہیے, MNA MPA بندے بھی نہ لے کر آئیں, عوام پہنچ جائیں. تو مجھے بتائیں ڈیالہ کے باہر کتنے لوگ آئیں گے علیمہ خان کے کہنے. دیکھیں بات تو سوال تو بڑا, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت
اڈیالہ جیل کے باہر بھی جو مختلف قسم کی ہوا ہے نا طریقہ کار ہوئے ہیں، خالی دھکم پیل والا کام ہوا، واٹر کینن کا استعمال ہوا، پھر واٹر کینن میں کیمیکل کا استعمال ہوا، پھر پکڑ دھکڑ والا معاملہ ہوا، یہ سب کچھ ہوا. اور ہر مرتبہ یعنی کہ اگر تو ریاکشن آنا ہوتا تو تعداد بڑھتی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور میں ہم دونوں نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر جو ویڈیو کی تھی جس رات سی ایم نے کال دی تھی کہ ہم رات گزاریں گے، اور پھر اس کو ایبرپٹلی کال آف کیا گیا. ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے تنظیمی عہدیداران، ابھی آپ نے تو بات کی نا کہ 8 فروری کے الیکشن سے بھی معاملہ آگے چلا گیا، آج آپ الیکشن کروائیں تو 2/3 سے بھی آگے پاکستان تحریک انصاف کا جانے کا امکان ہے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے. ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے صرف تنظیمی عہدیداران کی تعداد جو ہے پورے پاکستان میں 70,000، 70,000 کا 10% 7,000 بنتا ہے، اور 7,000 کا 10% 700، یعنی کہ 1% آف 70,000 تنظیمی عہدیداران 700 لوگ موجود نہیں تھے. لگ بھگ 250 کے قریب لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد 50-60 میڈیا کے لوگ تھے، 100-150 بندہ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی اور ڈرائیور اور یہ تمام لوگ تھے. آپ ان تمام کو ملا لیں تو بھی وہ 400 کراس نہیں کرتا تھا نمبر. تو اب یہ 1% نہیں بنتا تنظیمی عہدیداران کا. تو علیمہ خان کی کال جو ہے میرا جو دیکھیں، میں تو ابھی یعنی پی ٹی اے کے لوگوں کا، پی ٹی اے کے جو لیڈرز ہیں، میں ان کا موقف دے رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے ویلیو لیس نہیں ہیں، ہم مطلب ٹھیک ہے ہم نے بہت ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہوں گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 2 سالوں میں قربانیاں بھی دی ہیں، ہم بھی اپنی فیملی سے نہیں ملتے، ہم نے بھی بہت کچھ بھگتا ہے، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، اور واقعی بات بھی ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بعض دفعہ 2,000 بندے یا 4,000 بندے یا 500 بندے یا 1,000 بندہ یا اتنے بندے آتے ہیں، وہ بھی بہرحال جتنے بھی آئیں وہ لے کر پارٹی کے عہدیدار، اسٹیک ہولڈرز، عالیہ حمزہ بھی کال دیتی ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کو کال دیتی ہیں، ٹکٹ ہولڈرز کو کال دیتی ہیں، بندے وہی اکٹھے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عوام عمران خان سے پوری محبت رکھنے کے باوجود بھی نہیں نکل رہے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، بٹر ریالٹی ہے. تو یہ سارا کچھ کریٹ ہوا. آپ کا جو سوال تھا نا اوریجنل، اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کا کوئی امکان فی الحال پیدا نہیں ہو رہا، لیکن عمران خان کے ریلیف کا معاملہ یا بات چیت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، یہ خبر بھی غلط ہے. یعنی ایسا کچھ نہیں ہے. عمران خان کا وہ چینل اوپن ہے، اور آپ دیکھیں وہ خبر آپ کے سامنے آج آئی ہے کہ حکومت، اور بلکہ آپ نے شاید اس کو کیوں بھی کیا ہوا ہے کہ مذاکرات کی بات پھر شروع ہو گئی ہے، اور یعنی حکومت کی اور اپوزیشن کی جو ملاقات ہے وہ متوقع ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر علیحدہ سے بات کریں، لیکن اب آ گیا موقع تو پھر اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جو خبر رپورٹ ہوئی ہے نا، پہلے تو میں وہ سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اپوزیشن اتحاد نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی. اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو مثبت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق فیصلہ اسلام آباد میں گزشتہ رات اپوزیشن اتحاد کی مشاورتی نشست میں کیا گیا. مشاورتی اجلاس میں محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی شریک ہوئے. ذرائع کا بتانا ہے کہ اجلاس میں رانا ثناء اللہ کے بیانات کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا. سلمان اکرم راجہ، شاہد خاقان اور دیگر نے اپوزیشن قیادت کو حکومت سے رابطے کا مشورہ دیا. ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس اپوزیشن اتحاد کے فیصلوں کے بعد مذاکراتی عمل پر پیش رفت کریں گے، جبکہ اپوزیشن قائدین رمضان المبارک میں اہم حکومتی شخصیات سے رابطہ کریں گے. تو یہ جو بات چیت، رابطہ، ڈیل کی آفر کی خبریں، پھر اس سے بیک آف کرنا، یہ خبریں آنا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سخت ناراض ہے، حکومت اور حکومتی وزراء جو کہ عمران خان کو بیسیکلی گلوریفائی کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے. پھر اس کے بعد اسے بیک آف کرنے کے بعد دوبارہ فلور آف دی سینٹ کے اوپر رانا ثناء اللہ کا علامہ راجہ ناصر عباس کی گفتگو کے جواب میں یہ کہنا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بندہ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، دوبارہ سے اس بات پر آ جانا. اور اب یہ خبریں آنا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات پر آمادگی، یہ بھی تو کسی ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس، اور اس دوران یہ جو قومی حکومت کی شرلی ہے یہ سامنے آنا، یہ ذرا ملا کے بتائیں آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن. دیکھیں نا، اگر پہلی جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، آپ نے یہ کہا کہ عمران خان پر جو کاٹا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا ہے حکومت کو؟
پھر وہ کیوں بات چیت کرنا چاہتی ہے, پھر وہ کیوں مذاکرات کی بات کر رہی ہے, پھر کیوں چینل اوپن رکھا ہوا ہے, پھر انہیں کس قسم کا استحکام چاہیے, پھر انہیں پبلک کی سپورٹ کیوں چاہیے, پھر وہ کیوں تنگ ہیں اس سے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کی سے ہمدردی رکھنے والے یا عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ حکومت کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ پھر وہ اس سے کیوں پریشان ہیں. بھائی میٹر ہی نہیں کرتا نا عمران خان, نہ عمران خان میٹر کرتا, نہ اس کی پارٹی میٹر کرتی ہے, نہ اس کے عوام میٹر کرتے ہیں, یا اس کو پبلک سپورٹ میٹر کرتی ہے. جب میٹر ہی نہیں کرتا تو آپ پھر بات چیت کیوں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرا جو پہلا آرگومنٹ تھا وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے یہ بات کہ بھائی عمران خان ارریلیونٹ نہیں ہے. عمران خان آج بھی اتنا ریلیونٹ ہے جتنا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں. سمپل سی بات ہے نا, دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جان نہیں ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ نہیں ہے, اگر تحریک انصاف لوگ نہیں اکٹھے کر سکتی یا اس میں پوٹینشیل ہی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے, تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے بندوبست کر لیا ہے, اٹک پل پہ فلاں چیز کریں گے, پہلے سے زیادہ برا حال ہوگا, جو لوگ رہائی فورس میں شامل ہوں گے ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے, ان کے تعلیمی اداروں میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی, ان کے بچوں سے شادی کوئی نہیں کرے گا. یعنی اگر آپ نے یہ والا ماحول بنانا ہے تو اگر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور راوی کی موجیں جو ہیں وہ کنارے کو توڑ کر باہر نہیں آ رہی, تو پھر تو آپ کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو ایکسپوز کریں. آپ کہیں گے یار جو 200-250 بندہ یا 1.5-2 درجن آپ نے بندہ لے کر آنا ہے, آپ ریڈ زون آ جائیں, آپ آ کے یہاں پر جو دھما چوکڑی کرنی ہے آپ کو, تو ہم جو ہے وہ جس طرح علیم خان صاحب کی پارٹی ہے وہ 1.5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک میں وہ آدھی کولڈ ڈرنک بھی بچ جاتی ہے, پارٹی پوری بھگت جاتی ہے. تو آپ دو تین کریٹ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک کے منگوائیں اور آپ کہیں کہ جناب افطار بھی ہم کرواتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف تانگا پارٹی تو ہم نے سنی تھی, کولڈ ڈرنک پارٹی آپ نے متعارف کرائی. کولڈ ڈرنک پارٹی ہے نا, وہ 1.5 لیٹر میں بھگت جاتی ہے, آدھی بوتل بچ جاتی ہے. یہ دیٹ از دا کیچ. چلیں اب وہ ایک خبر آپ اور ابھی مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے جو وہ جو ملاقاتوں والی حوالے سے, وہ آپ نے جیو نے اس کو پبلش بھی کیا, اگرچہ میں تو یہ خبر کافی دن پہلے دے چکا ہوں لیکن اب آج پبلش ہوئی ہے یہ خبر. میں نے جب ریزیوم کرنے کی بات کی تھی کہ میں نے اپنا جو ہے وہ دوبارہ سے کام شروع کرنا ہے کافی دن کے وقفے کے بعد, تو یہیں پر بیٹھ کر ہم نے جو ویڈیو کی تھی اس میں آپ نے پہلے دن جو تفصیلات سامنے رکھی تھیں اب وہ کنسولیڈیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے بہت دنوں کے بعد. اچھا یہ جو خبر آئی ہے نا, یہ میں پہلے خبر آپ کے سامنے ریڈ کر دیتا ہوں, آپ مجھے بتائیں ٹو دا بیسٹ آف یور نالج اس میں کیا پلس مائنس کیا ہے. عمران خان کو اسپتال منتقل کیوں نہ کیا جا سکا اور علیمہ خان نے کس پر مخالفت کی, اندرونی کہانی سامنے آ گئی. یہ خبر آپ جیو سے پڑھ رہے ہیں؟ جیو سے پڑھ رہا ہوں اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر یہ لگی. بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اسپتال منتقلی اور ذاتی معالجین تک رسائی سے متعلق اہم اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں. پارٹی ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان سے رابطہ کیا اور 14 فروری کو کہا کہ 2 ڈاکٹروں کے نام دے دیں تاکہ انہیں جیل بھیجا جا سکے. تاہم علیمہ خان نے ڈاکٹرز کو جیل بھیجنے کی مخالفت کی اور عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر زور دیا. ذرائع نے بتایا کہ علیمہ خان پی ٹی آئی دھرنوں کے دوران تمام معاملات سے آگاہ تھیں اور مرکزی قائدین سے مسلسل رابطے میں رہیں. بعد ازاں ایک اور رابطے میں بیرسٹر گوہر نے انہیں بتایا کہ حکومت عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے پر آمادہ ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان نے عمران خان کے اسپتال منتقلی کے لیے قاسم زمان پر اعتراض کیا اور مسلسل ڈاکٹر نوشروان برکی کے نام پر اصرار کرتی رہیں, جبکہ اس معاملے پر ایک کانفرنس کال بھی کی گئی جس میں پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین بھی شریک تھے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی اس بات پر متفق تھی کہ علیمہ خان کے طرز عمل کے باعث عمران خان کو اسپتال منتقل نہیں کیا جا سکا. دوسری جانب ایاز صادق اور محسن نقوی مسلسل پی ٹی آئی قیادت سے رابطے میں رہے, جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان کے علاج سے متعلق ذاتی طور پر متعلقہ اداروں سے رابطے میں تھے. اب آپ یہ دیکھیں کم و بیش یہ سٹوری جو ہے ساری اسی طرح سے میں بالکل اسی طرح سے آپ کو سنا چکا ہوں. میں نے اپنے ویلاگ میں بھی سنائی تھی اور آپ کے ساتھ گفتگو میں بھی سنائی تھی اور کافی دن پہلے سنائی تھی. آج مین اسٹریم میڈیا اس کی آج تصدیق کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ بیرسٹر گوہر سے کوفر کی گئی, یہ کہا گیا بیرسٹر گوہر نے رابطہ کیا سلمان راجہ سے, اچک زئی صاحب نے علیمہ خان سے رابطہ کیا اخونزادہ حسین کے فون سے. میں نے یہاں تک جزیات بھی بتائی تھیں. اخونزادہ حسین, کل علیمہ خان نے اس کو کنفرم بھی کیا کہ ہم سے تو اخونزادہ حسین رابطہ بار بار کر رہے تھے. یعنی 1-2 مرتبہ اچک زئی صاحب کی بات ہوئی اور باقی اخونزادہ حسین جو ہیں انہوں نے میسج بھی کنوے کیا. تو یہی کہانی میں بتا چکا ہوں اور میں اپنے ویور سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو خبر دیتا ہوں,
آپ کو پسند نہ آئے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اس خبر کی تصدیق تو ہو جاتی ہے نا، خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد. تو اب دیکھیں اس خبر کی ہو بہو تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. اور آج بیرسٹر گوہر نے سارا دن یہی کہنے میں لگایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک منٹ بائی منٹ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ منٹ بائی منٹ جو ہے وہ ہم علیمہ خان صاحبہ کو آن بورڈ کر رہے تھے. انہیں بتا رہے تھے کہ کیا آفر آ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا میسیجنگ ہے، کیا پیغام رسانی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوتی رہی ہیں. تو جو بات چیت ہے وہ آپ کی خبر یہ ہے، آپ کی اطلاع یہ ہے کہ جس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک تو یہ کہ وہ ختم نہیں ہوا، منقطع نہیں ہوا، چل رہا ہے، منقطع نہیں ہوا، کمزور ضرور پڑا تھا، ختم نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو بات چیت ہے آبویسلی وہ فیملی کے اینڈ کے اوپر نہیں ہے، اور اگر ریلیف ملنا ہے تو اس کے لیے اینڈ جو ہے وہ دوسرا ہی ہے، جس کو ویکر اینڈ یا جس کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ اینڈ ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یہ اگین لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن بات میں پھر بھی کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں فیملی نے کل کہہ دیا کہ بھائی عمران خان کی صحت سے متعلق پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی، فیصلہ ہم کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو اگر وہ کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ تھرو دی پارٹی ملنا ہے، وہ فیملی کے ساتھ بات چیت سے نہیں ملنا. اچھا، کہ آج تک کا فیصلہ تو یہ ابھی معاملہ یہ ابھی معاملہ یہ چل ابھی معاملہ یہ چل رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جس طرح سے ورنہ دیکھیں نا، اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو بار بار بیرسٹر گوہر کو تو نہ بلایا جاتا کہ آپ اڈیالہ آ جائیں، بہنوں کو بلا لیا جاتا نا. بہنوں کی ملاقات تو بند ہے مسلسل. تو یعنی بیرسٹر گوہر کیونکہ ٹھنڈے میٹھے آدمی بھی ہیں، ٹھنڈے مزاج کے بھی ہیں، ان کی گفتگو جو ہے اس میں گریز بھی شامل ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہارڈ ہٹنگ سٹینس، یا بیسیکلی وہ جو بات کرتے ہیں یا ان کی ہوئی تقریریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں اتنی وائرل نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کا جو اپنی ہارڈ کور فین فالوئنگ ہے یا جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ اس کو اس طریقے سے لائک نہیں کرتا، ماں سوائے غالباً ایک تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں انہوں نے ایسے ہاتھ ہلا کے کہا تھا کہ جب وہ مرد حور آئے گا تو وہی آئین ہوگا، وہی قانون ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو نہیں یاد ہوگا کہ یعنی جو عمران خان مجھے بعض دفعہ لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ہم نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا. بیرسٹر گوہر دیکھیں ان کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، وہ خان کے لیے لائل ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، یعنی پارٹی کے اندر جو ہے نا ان کے بیرسٹر گوہر کے متعلق جو یعنی جو ابھی تو یہ پتہ ہے نا کہ آپ کو اڈیالہ جیل سے باہر جو رہنما ہیں ان کا سٹیٹس تقریباً سب کا جو ہے نا وہ آپس میں یہی ہے کہ میں سردار ہوں کہ تو سردار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے بیرسٹر گوہر کیونکہ چیئرمین ہے پارٹی کے تو ظاہر ہے کہ عہدہ تو ان کے پاس ہے. اب بیرسٹر گوہر کے متعلق ان کے جو کولیگز ہیں وہ ان کے پیٹھ پیچھے اور کچھ لوگ ان کے منہ کے اوپر بھی یہ بات بارہا کہتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر 2 سال سے 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں، 99 پہ بیٹنگ کر رہا ہے. ہمیں بتا رہا ہے کہ سینچری ہونے والی ہے، وہ ایک سنگل نہیں لے پا رہا، وہ جو آخری سنگل ہے جس سے 100 کا جادوئی ہندوستان ہے. لیکن اس کے فیکٹرز بہت سارے ہیں نا جی. اب اکیلا بیرسٹر گوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بیرسٹر گوہر کی بھی کمزوریاں ہوں گی لیکن اس کے فیکٹرز بہرحال بہت سارے ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان کا اپنا جو موقف ہے اڈیالہ جیل اور وہاں سے جس قسم کی چیزیں آتی ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ڈیل کی طرف یا ڈیل نہ کہیں عمران خان کی ٹرمز کے اوپر، یہ متضاد خبریں ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ بات چیت کا سلسلہ یہ تو جو بھی شخص یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہوا، اپروچ ہی نہیں کیا، میٹر ہی نہیں کرتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ حکومت کہتی ہے کہ وہ بات نہیں مان رہے، دوسری طرف سے ڈینائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سر توڑ کوششیں کی گئی ہیں، بہت ایفرٹس کیے گئے ہیں عمران خان کو ان ٹرمز پر لانے کے لیے جو عمران خان کو سوٹ نہیں کرتی. لیکن ابھی تک کی لڑائی کیونکہ اس وجہ سے جاری ہے اور اس کی جاری رہنے کی واحد وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ ابھی تک وہ جو مڈل گراؤنڈ ہے وہ ریچ نہیں ہوا. یہ مہینہ اگرچہ رمضان پولیٹیکل اعتبار سے بہت ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن سیاسی منظرنامہ ابھی بھی ظاہر ہے کہ آپ کو بڑا وولٹائل نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور عید کے بعد کیا واقعی کسی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائے گا معاملہ یا نہیں، دیٹ از ٹو بی سین. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.